بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز بہنوں، معزز بھائیوں، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو فجر کے بعد رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا۔ وہ وظیفہ جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی امداد کرے گا اور آپ کے رزق کے اندر اپنے خزانوں میں سے اضافہ فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو آیت الکرسی کا ایک حیران کن معجزہ بتایا جائے گا، جو کہ آیت الکرسی پر آپ کے ایمان کو مزید پختہ کر دے گا۔ یہ انعام الرحمان بھائی کے گھر کا واقعہ ہے، جو کہ چک شہزاد اسلام آباد کے اندر پیش آیا۔ یہ معجزہ نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، بلکہ آپ کے اندر آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت کو بھی مزید پختہ کر دے گا۔ معزز سامعین، آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں سب سے منفرد ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اندر وہ یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی 9 حصوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ہم معجزوں کی جانب بڑھیں گے کہ آیت الکرسی کا وہ معجزہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا ترجمہ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی یہاں بات ایک واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہی ہے جو کائنات کو سنبھالتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ ایسا چوکیدار ہے، وہ اس دنیا کا ایسا چوکیدار ہے کہ جو کبھی نہیں سوتا، یعنی وہ ہمارا ایسا محافظ ہے کہ جو کبھی نہیں سوتا، اور وہ سب سے بہترین محافظ ثابت ہوگا۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی کہ واحد مالک وہی ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ یعنی کہ جس چیز کا علم اللہ نے ہمیں دے دیا صرف ہمیں وہی معلوم ہے، اور جس چیز کو وہ ہم سے چھپانا چاہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر حکمرانی بھی کرتا ہے، لیکن اس سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہو، یا اللہ تعالیٰ کو نیند یا اونگ آتی ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خصلتوں سے بے نیاز ہے، اور یہ خصلتیں انسان میں ہیں کہ انسان کو نیند آتی ہے یا انسان تھک جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو معنی ہیں اس کے معنی آپ کو بتائے گئے۔ آپ نے جانا کہ کس قدر مضبوط، مدلل اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مبنی باتیں اس میں موجود ہیں۔ ابھی ہم آپ کو اسلام آباد میں پیش آنے والا آیت الکرسی کا معجزہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آیت الکرسی کے بہت سارے معجزات ہو چکے ہیں ماضی کے اندر، اور لوگوں نے ان کو دیکھا، لیکن آپ کو اسلام آباد کا معجزہ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مستند ہے اور آج کے دور کا معجزہ ہے۔ دوستو، اسلام آباد میں چک شہزاد کے علاقے میں انعام الرحمان بھائی کا گھر ہے، جن کا رہائشی تعلق پیچھے سے کوہاٹ سے ہے۔ انعام الرحمان بھائی کا اچھا کپڑے کا کاروبار ہے۔
وہ تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہیں اور تبلیغ کی غرض سے 1 سال کے لیے گھر سے باہر تقریباً رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جماعت کی تشکیل 1 سال کے لیے کسی دوسرے ملک میں ہوئی اور وہ گھر سے روانہ ہو گئے۔ پیچھے ایک ان کے گھر میں واقعہ جو پیش آیا وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایک ڈاکوؤں کا گروہ ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک رات کا ماجرا ہے کہ وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر وہ اسی طرح سے کوشش کرتا ہوا جب ناکام ہوا تو واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر وہی گروہ ان کے گھر آیا اور گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن داخل نہ ہو سکا۔ کسی محلے والے نے ان کو یہ کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا اور جب محلے کے CCTV کیمراز کی فوٹیج نکالی گئی تو اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈاکو گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں لیکن اچانک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تیسرے دن محلے والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ آج جب ڈاکو گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کو پکڑ لیں گے، اور ہر گھر سے 2 مردوں کی ٹیم کو تشکیل دیا گیا اور انتظار کیا جانے لگا کہ اگر آج ڈاکو آتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ ڈاکو اس گھر کو اس کی نشاندہی کر چکے تھے، اس کی ریکی کر چکے تھے کہ گھر والا گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کو لازماً لوٹنا ہے۔ وہ تیسرے دن بھی کوشش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دوستو، محلے والے پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت ان پر گرفت کر لیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کل 3 ڈاکو تھے جن میں سے دو بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن ایک محلے والوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ سب سے پہلے تو اس ڈاکو کی بہترین درگت بنائی گئی، یعنی اس کی ٹھیک ٹھاک مارا ماری کی گئی، اور اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ تم گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن 3 دن ہو گئے تم گھر میں داخل نہیں ہو سکے۔ وہ ڈاکو بتلانے لگا کہ ہم بہت پروفیشنل لوگ ہیں، ہم بڑے سے بڑے بینک اور بڑی سی بڑی عمارت جس میں سیکیورٹی کا انتہائی مضبوط پروٹوکول ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ جس کا سیکیورٹی گارڈ انتہائی خطرناک ہے اور وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، اور وہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو ایک ایسا آدمی ہمیں دھکیل دیتا کہ جس کا سر آسمان تک بلند تھا۔ ہم نے ایسا خطرناک اور ایسا مضبوط سیکیورٹی گارڈ کبھی نہیں دیکھا، اور ہم جیسے ہی اس کو دیکھتے ہم ڈر کر پیچھے ہو جاتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ سیکیورٹی گارڈ اس گھر والوں نے کہاں سے لیا ہے اور آخر یہ کیا چیز ہے۔ ہم پھر بھی کوشش میں تھے کہ اس کو مات دے کر اندر داخل ہو جائے لیکن نہیں ہو سکے، اور اسی اثناء میں آپ لوگوں نے ہم پر حلہ بولا اور ہم کو پکڑ لیا۔ اس ڈاکو کی بات سننے کے بعد محلے والے انتہائی پریشان ہوئے، انتہائی وہ حیرت زدہ ہوئے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہے۔ وہ انعام بھائی کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سا سیکیورٹی گارڈ ہے جو انہوں نے ملازمت پر رکھا ہوا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انعام بھائی کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو خود معلوم نہیں کہ آخر وہ شخص کون ہے، ہم نے تو کوئی سیکیورٹی گارڈ حفاظت کے لیے نہیں رکھا۔ دوستو، بعد میں مزید پوچھ گچھ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑتا ہے، انعام بھائی کے گھر والوں کو یاد آتا ہے کہ کہیں یہ ماجرا نہ ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک عادت ہے، تمام لوگ اس عادت کو فالو کرتے ہیں۔ ہم رات کو سونے سے پہلے روزانہ 6 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر کے اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر پھونک دیتے ہیں، یا گھر کے چاروں کونوں کو تصور میں لا کر پھونک دیتے ہیں۔ تو شاید یہی وہ حفاظتی دیوار ہے جس نے ہمیں اور ہمارے گھر کو ان ڈاکوؤں سے بچائے رکھا ہے۔ تو جیسے ہی محلے والوں کو یہ بات معلوم پڑتی ہے تو وہاں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا جیتا جاگتا معجزہ جب وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو تمام لوگ تہیہ کرتے ہیں کہ وہ بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 6 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر کے سوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکیورٹی گارڈ اپنے گھر کی حفاظت پر مامور کریں گے۔ ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں،
لیکن ہم نے اس کا جیتا جاگتا معجزہ بھی دیکھ لیا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بھی اب اس معجزے کو سننے کے بعد اور آیت الکرسی کے الفاظ کی فضیلت کو جاننے کے بعد روزانہ رات کو سونے سے پہلے 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر کو تصور میں لا کر پھونکا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی غائب سے اپنی مدد کے ذریعے آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔